میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ امت کو بخشوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک اوپر سے پتھر کی ایک چٹان سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں نے ذکر اللہ شروع کر دیا تو وہ دور ہٹ گئی۔ پھر خوفناک شیر اور درندے یعنی پھاڑ کھانے والے جانور ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ نہ گھبرائے اور ذکر اللہ میں لگے رہے۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا رہا اور سر تک پہنچ گیا۔ جب وہ سجدے کا ارادہ فرماتے تو وہ چہرے سے لپٹ جاتا، سجدے کے لیے سر جھکاتے، یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے سجدہ پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ ساری حرکتیں میں نے ہی کی ہیں، میں آپ کی ہمت و حوصلہ سے بہت متاثر ہوا، لہذا میں نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر مجھ سے دوستی کر لیجئے۔ شیطان بڑا مکار ہے، یہ یاد رکھنا میرے پیارے اسلام۔ شیطان وار پر وار کرتا ہے، کبھی اس طرف سے وار کرے گا، کبھی سامنے سے وار کرے گا، کبھی بائیں سے وار کرے گا، کبھی پیچھے سے وار کرے گا، کبھی اوپر سے وار کرے گا۔ شیطان مایوس نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، تو چاروں طرف سے وہ وار کرتا ہے۔ اب وہ بزرگ جو ہے، حالانکہ وہ چٹان بن کر سامنے آیا لیکن وہ نہ گھبرائے، اللہ والے تھے۔ ہم نماز پڑھتے ہو تو مکھی بھی آئے تو بس ہماری ساری توجہ مکھی پر ہو جاتی ہے، چونٹی گزر رہی ہو تو ساری توجہ چونٹی پر ہماری ہو جاتی ہے، کوئی معمولی کیڑا بھی چل کر آ رہا ہو تو ساری توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سانپ بن کر یہ جسم پر رینگتا رہا، منہ کے سامنے، سجدے کے سامنے، لیکن یہ جو ہے اللہ والے ذکر اللہ کرتے رہے اور گھبراہے نہیں، ڈرے نہیں، اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ اب شیطان مردود کیا بولتا ہے کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیجئے۔ اس اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا کہ تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ میں ڈرا نہیں، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔
بولا اچھا اپنے اہل و عیال کا احوال مجھ سے دریافت کر لیجئے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزری. بولا فرمایا مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان نے کہا کہ پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں. فرمایا ہاں یہ بتا دے. بولا میرے 3 جال ہیں. نمبر 1 بخل، نمبر 2 غصہ، نمبر 3 نشہ. اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا کہ جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے. اس کا ذہن یہ بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس بہت کم مال ہے. اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ میں خرچ کرنے سے محروم رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے. تو بخل جو ہے یہ کیسا برا وصف ہے. انسان کو سخی ہونا چاہیے، راہ خدا میں دینے والا ہونا چاہیے، جہاں ضرورت ہے وہاں پر خرچ کرنے والا ہونا چاہیے. کہ کوئی بھی ولی ایسا نہیں جو سخی نہ ہو. ولی ہوتا ہی سخی ہے. کہ سخاوت جو ہے یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے اندر سخاوت کا وصف آ جائے تو یہ وصف کئی اچھی چیزیں اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، کئی اچھے اوصاف اور اس کے اندر آ جاتے ہیں اس سخاوت کی برکت سے. اور بخل یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ جس کو لگ جائے نا تو پھر کئی گناہوں کی بیماریاں جو ہے یہ بخل کے سبب لگتی ہے. کہ حقوق واجبہ میں بھی پھر آدمی خرچ نہیں کرتا، دوسروں کے مال پر نظر ہوتی ہے، بس مال جمع ہونا چاہیے، کس سے نہیں دیتا، حق نہیں دیتا، 2 نمبر کی چیز کو 1 نمبر کر کے بیچ رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول کر مال دے رہا ہوتا ہے، دھوکہ لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے، بندہ ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو مالی کی تو محبت ہوتی ہے اور کس کی ہوتی ہے؟ تو یہ بخل ہوتا ہے کہ بس مال بچ جائے، میرا مال بچ جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو بخل سے بچنا چاہیے، یہ شیطان کا جال ہے. کہتا ہے کہ جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند یعنی بال کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، میں اس غصیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اسی طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں. یعنی جس طرح بچے کے ہاتھ میں بال ہو، وہ جو چاہے کرے اس کے ساتھ، جس طرف چاہے پھینکے، جس طرف چاہے اچھالے، کبھی دیوار سے لگائے، کبھی چھت پر پھینک دے، جو چاہے کرے. بندہ جب غصے میں آتا ہے، جب غصہ اس کو آتا ہے تو غصے میں یہ شیطان کے ہاتھ میں اسی طرح ہوتا ہے کہ شیطان جو چاہے اس سے کرائے. مردود بکتا ہے کہ غصیلا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز و خواہ اپنی دعاؤں سے مردے زندہ کر دیتا ہوں. یعنی ایسا علم، ایسا عمل، ایسی عبادت، ایسی ریاضت اور ایسا مستجاب الدعوات کہ دعاؤں سے مردے زندہ کر دیتا ہوں. شیطان مردود کہتا ہے میں اس سے مایوس نہیں ہوتا. ہے غصے والا آدمی، علم بہت ہے، عمل بہت ہے، لیکن غصہ بھی بہت ہے. تو کہتا ہے میں اس سے مایوس نہیں ہوتا، مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جہنم میں غصے ہی کے سبب داخل ہوں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو جیلوں میں بند ہے، سریوں کے پیچھے بند ہے، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہی ہوتا ہے. کہ جھگڑا ہوا، غصہ آیا، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، فائر کر دیا، کسی پر چھری سے وار کر دیے. بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں. غصہ ہی تو پیچھے ہوتا ہے. غصہ، نشہ، یہی چیزیں ہوتی ہے. ماں باپ کو قتل کر دیتے، بھائیوں کو مارتے، بہنوں کو مارتے. یہ غصہ ہوتا ہے. اور پھر جیلوں میں بند ہوتے، پھر افسوس کر رہے ہوتے، پھر نادم ہو رہے ہوتے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو غصہ جو ہے اس پر کنٹرول ہونا چاہیے. رہا نشہ تو کہتا ہے کہ میرے اس جال کا شکار، اس کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے پھرتا ہوں. اس طرح شیطان نے یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند بال. اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں عمل ہی ضائع نہ کر بیٹھے. تو غصے کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں نقصانات بہت سارے ہیں. غصے کے نقصانات بہت سارے. دیکھیں غصہ انسان کے خمیر میں رکھا گیا ہے
غصے کی ضرورت بھی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے غصے کی بہت اچھی ڈیفینیشن کی۔ آپ کہتے ہیں کہ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے، دل جو ہے یہ انسانی جسم کا بادشاہ ہے، صحیح نا؟ اور بقیہ یہ جو اعضاء ہیں یہ اس کی رعایا ہے، جسم ایک سلطنت کی طرح ہے، اور اس کا بادشاہ کون ہے؟ دل ہے۔ عقل وزیر ہے، عقل جو ہے یہ وزیر ہے، تو دل جو کو یہ وزیر جو ہے یہ مشورے دیتا ہے، اور غصہ جو ہے یہ سمجھے کہ کوتوال ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ جو فوج ہوتی ہے جو کسی سلطنت کی حفاظت کرتی ہے، یا پولیس سمجھ لیں کہ جو کسی سلطنت کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، تو کہا کہ یہ غصہ یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر جو لوگ یہ جو حفاظت کرنے والے ہیں، حارسین جو ہوتے ہیں، جو سیکیورٹی کرتے ہیں، تو یہ اگر بادشاہ کے تحت ہوں گے تو نظام چلے گا۔ اب یہ بادشاہ کے تحت نہیں ہوگا تو نظام ظاہر ہے کہ وہ آؤٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو نظام سارا سلطنت کا نظام ہی بگڑ کر رہ جائے گا۔ تو آپ نے یہ ڈیفینیشن اس کی تو غصہ جو ہے یہ انسان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، اس کی عقل کے تحت ہونا چاہیے، عقل پر غالب نہیں آ جانا چاہیے۔ کہ غصہ جب عقل پر غالب آ جائے گا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، پھر وہ فیصلے درست نہیں کرے گا۔ تو غصہ جو ہے یہ عقل کے تحت ہونا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کا علاج اور اس معاملے میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی تو غصے میں خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ اے پیارے بھائی، غصے کی عادت نکال دے، غصہ کہیں نہ نار میں تجھ کو اچھال دے۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا ہے میرے پیارے اسلام بھائی، کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں غصے کا رخ جو ہے یہ پھیرنا ہے، یہ سب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سیکھنا ہے، یہ سب سمجھنا ہے ہم۔ اگر یہ نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو بہت بڑے بڑے نقصان کریں گے، اور بہت بڑے بڑے نقصان لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ طلاق بھی غصے میں دے رہے ہوتے ہیں، گھر کا سسٹم، گھر کا سارا نظام غصے کے سبب جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ بندہ صبر نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے نقصانات یہ کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی غصہ نہ کیا کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ جام کوثر پلانے والے، شفاعت فرمانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد بخاری شریف میں، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک یعنی عذاب ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک یعنی عذاب نہ کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو غصہ نکالنے پر قدرت ہونے کے باوجود پی جائے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی خوشنودی سے معمور یعنی بھرپور فرما دے گا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غصے کو روک لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے غصہ پی لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غصے پر کنٹرول کرنا ہے۔ غصہ پینے کے فضائل بھی ہیں، غصہ پینے کے فضائل بھی، یعنی غصہ تو آئے گا، یعنی یوں نہیں ہے کہ غصہ
جو ہے بندے کے اختیار میں ہو، یا غصہ کسی دروازے سے آتا ہے یا کسی کھڑکی سے آتا ہے تو دروازہ بندہ بند کر دے کہ یہاں سے غصہ نہیں آئے گا، کھڑکی بند کر دے کہ یہاں سے غصہ نہیں آئے گا، کوئی سوراخ ہے یہاں سے خاص غصہ آتا ہے تو بندہ اس سوراخ کو بند کر دے کہ غصہ یہاں سے نہیں آئے گا. تو یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. غصہ تو آئے گا، تو غصہ انسان کے خمیر میں رکھا ہے، اور غصے کی ضرورت بھی ہے کہ اگر بندے کو غصہ نہیں آئے گا تو پھر اس کی حیا کہاں رہے گی؟ یہ حیا کہاں رہے گی؟ اگر گھر میں بے پردگی ہو رہی ہو، فلمیں چل رہی ہو، ڈرامے چل رہے ہو، ناچ گانے ہو رہے ہو، تو غصہ نہیں آئے گا انسان کو کہ یار میرے گھر میں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، گھر میں سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا. تو غصہ تو آئے گا نا، کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اب فلمیں دیکھی جا رہی ہے، ڈرامے دیکھے جا رہے، گانے باجے سنے جا رہے تو مارا ماری شروع کر دی، اور جو ہے بچوں پر کو بھی مارنا، نماز نہیں پڑھ تو نہیں، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے. غصہ تو آئے گا، ابھی غصہ شیطان پر اتارنا ہے، ان غصہ نفس پر اتارنا ہے کہ مردود شیطان تو نے یہ حال کر دیا کہ میرے گھر میں نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب میں ان کو نمازی بناؤں گا، ان کو سنتوں کا پابند بناؤں گا، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، پیار سے. جیسا اس کا مقام اور مرتبہ. اب کوئی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بھی وابستہ ہوا ہے اور وہ گھر جا کر یوں کرے گا تو اس کو تو اجتماع میں بھی نہیں آنے دیں گے، اس کو تو قافلے میں بھی سفر کرنے نہیں دیں گے. تو گھر میں جو بڑا ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، جس کی بات چلتی ہے، تو پھر اس کا پھر انداز جدا ہوگا. جیسا مطلب کہ موقع اس کے مطابق. دین اسلام اور شریعت کا نفاذ تو کروانا ہے نا. اب وہ کوئی اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی دکان پر کوئی مال چرا رہا ہے تو اس کو غصہ آئے گا تب روکے گا نا. وہ غصہ ہی نہیں آئے گا تو بندہ کہے گا کہ رک، بات سنو، اور بھی بہت سارا مال رکھا ہوا ہے، اکیلے نہیں آنا، کل 2-4 اور کو لے کر آنا، مزے سے اٹھا کر لے کر جانا. یہ تھوڑی بولے گا. غصہ آئے گا تو اس کا ہاتھ پکڑے گا نا. غصے کا امالہ کرنا ہے، اس کا رخ بدلنا ہے، ٹھیک ہے. اور شیطان پر غصہ کرنا ہے، نفس پر غصہ کرے. نفس تو نے میرا یہ حال کر دیا، تم مجھے فجر میں نہیں اٹھنے دیتا، اب میں تجھے بتاؤں گا، اب میں اٹھوں گا، اب میں اٹھوں گا. ہاں، تو یہ میرے پیارے اسلام بھائیوں ہے. تو غصہ انسان کے خمیر میں رکھا گیا ہے، اور غصہ جو ہے دل میں ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے. جس طرح خاک کے نیچے چنگاری چھپی ہوتی ہے اور جب ہوا لگتی ہے تو وہ چنگاری جو ہے وہ بھڑکتی ہے، اسی طرح انسان کے دل میں غصے کی چنگاری ہے. اور بندے کے مزاج کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو چنگاری بھڑکتی ہے. اب اس کو گرم کھانا کھانا تھا، مزاج میں گرم کھانا تھا، اب ٹھنڈا کھانا سامنے آ گیا تو اب یہ چنگاری بھڑکے گی. اب اس کو جو ہے گرما گرم چائے پینی تھی لیکن چائے ہے ہی نہیں، تو اب یہ جو ہے مزاج کے خلاف ہوا تو جو ہے وہ چنگاری بھڑکے گی. اب یہ گھر میں گیا کہ آج تو گھر میں کڑھائی بنی ہوئی ہوگی، گوشت بنا ہوگا، بھوک بھی شدید لگی تھی اور پتہ چلا سامنے دال آ گئی کسی وجہ سے، اب یہ غصے کی چنگاری جو ہے یہ بھڑکے گی. تو جب بھڑکے گی تو پھر آگ جب لگتی ہے دل میں، چنگاری یہ بھڑکے گی تو پھر خون جوش مارتا ہے، خون جوش مار کر اوپر کی طرف آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس کو غصہ آتا ہے تو اس کی نسیں پھل جاتی ہے، اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ لال ہو جاتا ہے، اور پھر ایک تاریک دھواں اٹھتا ہے جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر چھا جاتا ہے. پھر اس سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. جی ہاں، نظر نہیں آ رہا ہوتا، مراد یہ نہیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، اس سے مراد یہ کہ پھر یہ فیصلے نہیں کر پاتا. آپ نے غصے میں بندے کی کیفیت نہیں دیکھی، بے جان چیزوں کو لات مارتا ہے. کوئی کرسی پڑی ہوگی تو اس کو لات مار دے گا، کوئی چیز سامنے کھڑی ہوگی تو اس کو لات مار دے گا، تو شیشے پر ہاتھ مار دے گا. تو اب شیشے کا کیا ہونا ہے؟ شیشے کو تو کچھ نہیں ہونا، ہاتھ تو تیرا ہی کٹنا ہے، 15 ٹانکے تو تجھے ہی آنے پھر بعد میں، یا کہیں اپنا سر مار دے گا. اب یہ نارمل آدمی تو یہ حرکتیں نہیں کرتا کہ بے جان چیزوں کو لات مارنا یا کسی شیشے کو توڑ دینا، ایک نارمل آدمی تو نہیں کرتا. اس طرح کون کرتا ہے؟ جب اس طرح کی حرکتیں کوئی مستقل کرنے لگ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار پاگل ہو گئے، اس کو مطلب قید کرو، اس کو بند کرو، کسی پاگل خانے میں جمع کرو. مستقل ایسی حرکت کرتا رہے تو یعنی بندہ اس غصہ جب آتا ہے اور یہ غصے کا جو سیاہ دھواں اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر چھا جاتا ہے تو پھر یہ ایسی حرکت کرتا ہے، یہ اپنی مطلب چینج ہو جاتا ہے، اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. اگر اس کی یہ ویڈیو بنا کر اس کو بعد میں دکھائی جائے تو یہ پہچاننے سے انکار کر دے اور منع کر دے کہ میں نہیں ہوں، یہ میں جو ہے نہیں ہوں بھائی، یہ کوئی اور ہے، اور دیکھے تو شرمندہ ہو جائے، میں نے ایسی حرکت کی تھی، میرا چہرہ ایسا ہو گیا تھا، میں یہ بول رہا تھا، میری کیفیت یہ ہو گئی تھی. ہاں تو بالکل مطلب کہ بندہ ایک طرح سے چینج ہو جاتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. جی ہاں، اور بڑے بڑے نقصان کر جاتا ہے. تبھی کہتے ہیں نا غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. غصے میں فیصلہ کر دیتا ہے، پھر بعد میں رو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، بڑے بڑے نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے. پھر اللہ بھی تو غصے میں ہی دے دیتا ہے.
پھر بعد میں رو رہا ہوتا ہے، زندگی بھر سر پکڑ کر رو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسی غلطی آدمی کر جاتا ہے کہ جس کی بھرپائی پھر زندگی بھر نہیں ہو سکتی، زندگی بھر بندہ پچھتاتا رہتا ہے، غصے میں ایسا فیصلہ کر دیتا ہے آدمی کہ زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے نا۔ اور پھر کچھ بعض اوقات ایسے کام کر دیتا ہے کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، ترقی میں رکاوٹ ہو جاتی ہے آدمی کی۔ ہاں، ایک ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن غصے کے سبب بعض جملے ایسے بول دیتا ہے، بعض کام ایسے کر دیتا ہے، بعض فیصلے ایسے کر دیتا ہے کہ پھر اس کی ترقی رک جاتی ہے، پھر اس کو کنٹرول کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اس کو تو بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ تو بندے کو صبر کرنا چاہیے، جب غصہ اس طرح آئے اور کیفیت اس طرح کی بنے تو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ بولنا نہیں چاہیے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائے، ہے نا، منہ پر پانی ڈال دے کہ غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی بجھاتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلی کر لے، وضو کر لے جب غصہ آئے تو، لیکن خاموش رہے، بولے نہیں، کوئی بات بولے نہیں، پھر غصے میں راز کھول دیتا ہے آدمی، جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر نکال دیتا ہے۔ تو غصے کے نقصانات بہت ہیں، بہت نقصانات ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، بہت نقصان ہے۔ گھر سے چلا جاتا ہے غصے میں، اب گھر سے چلا گیا غصے میں، اب گھر میں تو لوگ پریشان ہیں لیکن یہ کیا مزے میں، پھر ٹینشن بھی ایسی، پھر وہ ناک کی بات ہوتی ہے کہ اب میں واپس کیسے جاؤں، بے عزتی ہو جائے گی، باہر بھی نہیں رہ سکتا، اب غصے میں نکل تو گیا ہوں گھر سے باہر، اب کھاؤں کہاں، پیوں کہاں، سوؤں کہاں، رہوں کہاں، بیٹھوں کہاں، اٹھوں کہاں، کون رکھے گا بھائی تجھے ایک دن بھی، کوئی نہیں رکھے گا ایک دن بھی۔ پھر بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے باہر، اب میں بھی نہیں ختم ہوتی ہے بندے کی، کہ میں ختم ہو جائے، بندہ جھک جائے، آ جائے، عاجزی کرے، انکساری کرے، معافی مانگ لے، غلطی ہو گئی مجھ سے، معافی مانگنی چاہیے، جب غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے، انسان ہے نا، معافی تلافی کر لے، تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ نفس کو ذلت ملے گی، پھر اگلی دفعہ غصہ آئے گا تو بولے گا دیکھ معافی مانگنی پڑے گی، بے عزتی ہو جائے گی، سیدھا ہو جا نفس کو بولے گا تو پھر یہ کنٹرول پہ رہے گا، تو معافی مانگنی چاہیے، نفس کو ذلیل کرنا چاہیے نا، کہ نفس کے سبب تو یہ ہوا تھا کہ غصہ جو ہے، یہ بھی کہا گیا کہ نفس کا ایک ابھار ہے، ہاں، خواہشات تو نفس کی ہوتی ہے نا، کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، جب وہ چیز نہیں ملتی تو پھر بندے کو غصہ آتا ہے، یا کسی پر کبھی کوئی توقع ہوتی ہے کہ یہ میری توقع پر پورا اترے گا اور وہ توقع پر نہیں اترتا پورا تو غصہ آتا ہے آدمی کو۔ تو صبر کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے یہ بتائیے مجھے، بندہ اگر صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، اپنے بال نوچے گا، اپنے کپڑے پھاڑے گا، اپنا سر دیوار پر مارے گا، کرے گا کیا آدمی، کرے گا کیا آدمی، آپ یہ بتائیں میرے پیارے اسلامی بھائی۔ تو صبر، صبر اور صبر، اور صبر کی بڑی برکت ہے، صبر کی بڑی برکت ہے، جن کو بہت بڑے بڑے مقام اور مرتبے ملتے ہیں تو پیچھے صبر ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، پیچھے صبر ہوتا ہے، ہاں، صبر کی بڑی برکت ہے، جو صبر کرتا ہے وہ صبر سے بہت کچھ پاتا ہے، جو صبر کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، ہر معاملے میں ترقی کرتا ہے۔ صبر کا معنی رکنا، جو عبادت پر صبر کرے تو اس سے مراد کیا، عبادت سے رک جائے، نہیں، عبادت پر جو مشقت ہے اس پر صبر کرے، عبادت میں بھی مشقت تو ہوتی ہے نا، اب نفل روزہ رکھا اس نے، مشقت ہے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اس نے یہ صبر کیا، اس نے بھوک پر صبر کیا، پیاس پر صبر کیا، لیکن پھر اس کے بدلے اجر کیا ملے گا کہ نفل روزہ جو بندہ رکھتا ہے تو زمین بھر سونا خیرات کرے تو اس کا اجر نہیں ہو سکتا، زمین بھر سونا، کسی نے بھائی زمین بھر، اتنی بڑی زمین یار، یہ پوری زمین بھر سونا کیا، کبھی ایک مٹھی سونا بھی نہیں اٹھایا ہوگا، ایک تعداد ایسی ہے کبھی ایک مٹھی سونا نہیں اٹھایا ہوگا کہ یوں اٹھا کر یوں دیکھا ہو ہاتھ پہ، ہاں، جو گولڈ والے ہوتے ہیں ان کی دکان پر تو رکھا ہوا دیکھ لیا ہوگا، لیکن بہت بڑی تعداد ہوگی جس سے مٹھی بھر سونا نہیں اٹھایا، میں نے تو نہیں اٹھایا کبھی یوں کہ اٹھا کر دیکھا ہو آدمی نے کہ یہ میرے پاس مٹھی بھر سونا ہے، نہیں ہے بھائی، زمین بھر سونا خیرات کرنے کا تو ثواب ہے نا، زمین بھر سونا خیرات کر دے، نفل روزے کا جو ثواب ہے اس کا برابر نہیں ہو سکتا، مشقت برداشت کی ملا کیا اجر، ملا کیا ثواب، ملا کیا نیکی، ہاں، صبر کیا نوافل ادا کیے ثواب ملا، نیکی ملی، جی ہاں، تو یہ صبر صبر صبر، اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی صبر کرے آدمی تو اس کا گھر بھی بچ جائے گا، اس کا کاروبار بھی بچ جائے گا، اس کی عزت بھی بچ جائے گی، بہت کچھ ہو جائے گا، اللہ پاک صبر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو صبر کرنا چاہیے۔ تو بعضوں کا مزاج جو ہے ماچس کی تیلی کی طرح ہوتا ہے کہ ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتے ہیں، یہ کون سا مزاج ہے بھائی، یہ کون سا مزاج ہے یار، یہ ایک سینسیبل بندے کا تو مزاج نہیں ہے، یہ ماچس کی تھوڑی رگڑ
پر جیسے بارود کی طرح آدمی ہے، تھوڑی رگڑ لگی تو بھڑک گیا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے اسلام پہ. کنٹرول کرنا چاہیے. غصے کے وقت انسان جذبات میں آ کر صحیح و غلط کی تمیز یعنی فرق بھول جاتا ہے. عرض کیا نا کہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور خوشی میں کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں. بندہ خوش ہے اور بولے ٹھیک ہے میں دے دوں گا تم کو، پھر بعد میں وہ بولے ہیں یہ کیا ہو گیا. تو خوشی میں کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے، غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت اہم مدنی پھول ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. غصے کی حالت میں فیصلوں سے پرہیز کیجیے، کیونکہ ابلتے پانی میں اپنا عکس یعنی سایہ دکھائی نہیں دیتا. تو غصہ جو ہے وہ اپنے نفس کے لیے نہیں کرنا. یہ یاد رکھیے گا کہ گرم پانی کی ٹھنڈے پانی کی جگہ گرم پانی مل گیا تو بندہ غصے میں آ گیا. اچھے کھانے کی جگہ مطلب کوئی لذیذ کھانے کی جگہ کوئی دال پانی سامنے آ گیا تو غصہ آ گیا. تو ہمیں اپنے لیے غصہ ہے نا، اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں کرنا. یہ یاد رکھیے گا میرے پیارے، اپنے لیے غصہ نہیں کرنا. سونا تھا کوئی جگہ پر اپنی سو گیا تو اب ہے مجھے سونا تھا، میری جگہ تھی، تیری جگہ سو گیا کوئی بات نہیں، سونے دو یار، اپنا بھائی کوئی مسئلہ نہیں. جیسے یہاں پر ہوتے ہیں کورسز وغیرہ اور ہم آتے ہیں یہ اس کی جگہ تو یہ تو میری جگہ ہے، یہ تو میری جگہ، سو گیا تو یہ اپنے لیے کر رہا ہے نا غصہ، تو اپنے لیے غصہ نہیں کرنا. غصہ پینے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. جی غصہ پینے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی. جس برتن سے وضو کروا رہی تھی وہ برتن کسی طرح چھوٹ گیا ہاتھ سے، آپ کے سر مبارک پر لگا، چوٹ لگی. وہ غصہ آیا اچانک. جب کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، میں نے کہا نا غصہ تو انسان کے یوں اختیار میں نہیں ہے. وہ غصہ آیا تو آپ نے اس کنیز کی طرف دیکھا تو اس نے کہا والقاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے، اور غصہ پینے والے. جب قرآن پاک کی آیت سنی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کہتے میں نے غصہ پی لیا. کہا والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے. غصہ پینا پی لیا، اب معاف بھی تو کرنا ہے. والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے. تو آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا. اور احسان کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. غصہ پینا اور چیز ہے، معاف کرنا اور چیز ہے، اور احسان کرنا اور چیز ہے. انسان نے غصہ تو پی لیا پر معاف نہیں کیا. دل میں بات موجود ہے، معاف نہیں کیا. دل میں کچی ہے، معاف نہیں کیا. تو معاف بھی کریں. کیوں؟ کیونکہ معاف نہیں کیا تو پھر وہ بات ذہن میں آتی رہے گی. وہ بات ذہن میں آتی رہی. اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. اچھا آپ نے کچھ کاروائی نہیں کی، غصہ اس وقت پی لیا لیکن معاف نہیں کرے. لیکن جب بندہ معاف کر دیتا ہے تو کہتا ہے یار معاف تو کر دیا، اب کیا ہے، اب کیا اس پر سوچنا، معاف کر تو دیا، اب کیا اس پر سوچنا. اور معاف کرو معاف کیے جاؤ گے، رحم کرو رحم کیے جاؤ گے. درگزر کہاں ہے میرے پیارے اسلام؟ اللہ جب بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو معاف فرما دیتا ہے. چلتے پھرتے ٹھوکر لگ جاتی ہے، ٹھوکر لگ گئی کسی کی تو بندہ دیکھنے لگ جاتا ہے. اندھے ہو، دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا. وہ بھی بولتا ہے نہیں مجھے دکھتا ہے، تمہارا ناک دکھ رہا ہے، تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے. پھر وہ وہیں پر لگاتا ہے. لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی کوئی جان بوجھ کر تو آپ کو ٹھوکر نہیں مارے گا کہ کوئی آیا اور ٹھوکر جان بوجھ کر مار دی. ایسا تو نہیں کرتا کوئی. لگ گئی، انسان ہے، خطا ہو گئی، غلطی ہو، لگ گئی لگ گئی. اب چیخنے چلانے سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی؟ کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، معاف کر دو، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے، کوئی بات نہیں. کوئی چل رہا ہے، کیچڑ پاؤں پر اس کے لگتے ہوئے آپ کے کپڑوں پر آ گیا، آپ کپڑے دیکھ رہے ہو، پھر اس کو دیکھ رہے ہو، پھر کپڑے دیکھ رہے ہو، پھر اس کو دیکھ رہے ہو، پھر اس کو یوں کر رہے ہو، پھر یوں جا رہے ہو. بھائی ہو گیا. اب یوں کرنے سے، یوں دیکھنے سے، بولنے سے کیا یہ صاف ہو جائے گی، دھل جائے گی؟ اچھا جان بوجھ کر تو پھینکی نہیں، ہو گیا، انسان ہے، انسان ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے، کوئی بات نہیں. معاف کر دو بھائی، درگزر کر دو. معاف کرو معاف کیے جاؤ گے، رحم کرو رحم کیے جاؤ گے. تو اس طرح کے تو بہت سارے مواقع آدمی کو ملتے ہیں معاف کرنے کے میرے پیارے اسلام بھائیوں. تو معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. درگزر سے کام لیں. اللہ پاک بھی معاف فرمانے والا ہے. ہاں اللہ پاک بھی معاف فرمانے والا ہے، اللہ پاک بھی رحم فرمانے والا ہے. تو رحم کرے، معاف کرے. اور کسی چیز کو اتنا اپنے اوپر یوں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے راستے میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے. اچھا آپ اس طرح اس کو معاف کریں گے تو اس کو شرمندگی زیادہ ہوگی،
کو شرمندگی زیادہ ہوگی کہ بولے وہ مزید وہ عاجزی کرے گا، یہاں بولے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو گیا، اللہ خیر کرے، اللہ آسانی فرمائے، تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی نا، کیا ہوگا؟ محبت ہی پیدا ہوگی۔ یہی چیزیں گھر پر ہو رہی ہوتی ہے، معاف کر دیا کریں، تو معاف کرنے والوں کو بروز محشر کیا ملے گا؟ ہاں، جو معاف کرتے ہیں بروز محشر یہ ندا دی جائے گی کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ کوئی نہیں اٹھے گا، پھر ندا دی جائے گی کہ جس کا اجر رب کے ذمہ کرم پر ہے اٹھے جنت میں چلا جائے، بے حساب جنت میں داخلہ، کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر یہ ندا دی جائے گی کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اٹھے اور جنت میں چلا جائے، پھر کوئی نہیں جائے گا۔ پھر کوئی کہے گا کس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو کہا جائے گا ان کا جو دنیا میں معاف کر دیا کرتے تھے۔ ایک تعداد اٹھے گی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگی۔ ہاں، معاف کیا کرے، معاف کرے، درگزر سے کام لے۔ تو غصہ پینا اور چیز ہے، معاف کرنا اور چیز، تو معاف بھی کر دیا کریں، دل میں کچی نہ رکھا کریں۔ اب غصہ بھی پی لیا، معاف بھی کر لیا، احسان بھی تو کرنا ہے، احسان بھی تو کرنا ہے۔ بعض لوگ غصہ بھی پی لیتے، معاف بھی کر دیتے ہیں، احسان نہیں کرتے، پھر اس نے میرے ساتھ وہ کیا تھا، یعنی اس کی مدد نہیں کرتے، اس کی پریشانی میں کام نہیں آتے، اس کے غم میں کام نہیں آتے، اس کی آزمائش میں کام میں نہیں آتے۔ یہ کر سکتے لیکن نہیں کرتے، وہ چیز اس کو رہتی ہے۔ تو احسان کرنا، واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ تو اس کنیز نے کیا کہا؟ والقاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ میں نے غصہ پی لیا۔ والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے، آپ نے کیا کہا؟ میں نے معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اب احسان کرنا ہے۔ کنیز نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو آپ نے کہا اب احسان کرنے کی باری، تو آپ نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، غصہ بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا اور احسان بھی کیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، تو غصہ بھی پئیں، معاف بھی کریں، احسان بھی کریں۔ جب یہ چیز ہوگی تو وہ پکا دوست ہو جائے گا، گہرا دوست ہو جائے گا، ایسا دوست ہو جائے گا کہ آپ پر جان قربان کرنے والا بن جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ یہ عمل کریں نا، مومنین کا عمل تو یہی ہے۔ اور یہ تو متقیوں کے اوصاف بیان ہوئے یہ قرآن میں، یعنی جنت کے متعلق بیان ہوا قرآن میں۔ پھر جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے، جنت متقیوں کے لیے۔ اور متقیوں کے اوصاف کیا ہے؟ یہ قرآن میں یہی بیان ہوئے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ تنگ دستی میں اور مالداری میں اور رائے خدا میں دیتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، غصہ پینے والے۔ یہ متقیوں کے اوصاف بیان کے، جو متقی ہوتے ہیں ان میں یہ وصف ہوتے ہیں، یہ غصہ پینے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے، یہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور یہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ متقیوں کے اوصاف بیان ہوئے قرآن میں، کہ تنگ دستی ہو، مالداری ہو، رائے خدا میں دیتے ہیں، غصہ پیتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ اور متقی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غصے پر کنٹرول کرنا ہے، یہ متقیوں کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ اللہ پاک ہمیں غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں، کیونکہ غصہ جو ہے یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر غصے سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب غصہ آتا ہے تو پھر یہ کینے میں بدلتا ہے۔ جب بندہ بدلہ نہیں لے سکتا، اپنے چھوٹے سے تو بدلہ لے لیتا ہے، اس کو مارتا بھی ہے، جھاڑتا بھی ہے، لتاڑتا بھی ہے، جو جس پر قدرت ہوتی ہے۔ اور جو قدرت سے باہر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنی قدرت سے باہر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، عہدے دار ہوتا ہے، اس کو کچھ بول نہیں سکتا، تو پھر اب وہ غصہ اتار نہیں سکتا، تو پھر یہ کینے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر کینے سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد تو ام الامراض ہے، اور حسد سے پھر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر جو ہے وہ غیبت، چغلی، جس پر غصہ ہے، جس پر حسد ہے، چغلی تو شماتت، تو بھائی پھر اتنی برائیاں پیدا ہوتی ہے۔ تو غصہ جو ہے یہ برائیوں کی جڑ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے بہت سارے برے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے کہ غصے کا علاج، یہ رسالہ ضرور حاصل کر لیں۔
غصے کا علاج، اس میں سے ہی میں نے کچھ بیان جو کیا، اس میں سے کیا کچھ بیان، تو یہ حاصل کریں، اس کا مطالعہ کر لیں، اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ اس کے متعلق بہت علم حاصل ہوگا، اور بہت بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے انشاءاللہ الکریم ہم بچیں گے، اللہ کی رحمت سے بچیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ غصے کا علاج رسالہ یہ آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے پاس، مکتبۃ المدینہ سے جو ہے قیمتاً طلب کریں تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ اس میں پیشگی معاف کرنے کی فضیلت بھی موجود ہے، اور بھی بہت کچھ الحمدللہ موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک